حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری حیاتی دلسن پیغام کی حضور دی شان دا معاملہ آئے سونے لجپال نبی دے سونے ویر عاشقہ دے امام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغام کیے میں یوں کہوں احباب تو بے جانا ہوگا رب کعبہ کی قسم پوری کائنات میں میرے نبی جیسا پیر کوئی نہیں ہے، ابو بکر جیسا وفادار مرید کوئی نہیں ہے۔ اور ہم تو ابو بکر کے الف سے لے کر علی کی یہ تک ہر صحابی کو جنتی ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور ہم اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آج تذکرہ کر رہے ہیں جو لجپال نبی کا نام سنتا ہے تو چشم فلک کو انگوٹھے چوم کر دکھاتا نظر آتا ہے۔ جس نے میرے پاک نبی کے نام کو سن کر انگوٹھے چومے ہیں اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اور جس نے حضور کی عظمت پر، قبلہ مفتی صاحب آپ کے لیے ایک جملہ ہے شاید ان کے اوپر سے گزر جائے، میں یوں کہوں جس نے علامہ شراح صاحب شاید آپ حیران ہو جائیں جملہ سن کر میں جملہ کیا کہنے لگا ہوں، جس نے ضعیف ترین حدیث سن کر، کہتے ہیں نا حدیث ضعیف ہے نہیں مانتے، راوی ضعیف ہے حدیث ضعیف ہے، میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق سے پوچھو کائنات کا ضعیف ترین راوی ابو بکر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، ضعیف ترین جھوٹا ترین آدمی، کائنات کا لعین ترین آدمی ابو بکر صدیق کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں پھر دوہراؤں ہے لعین، جھوٹا، کذاب، بے ایمان، اور وہ لعین جس کو دیکھ کر میرے پاک نبی نے فرمایا یا یہ بدبخت میری امت کا فرعون ہے۔ اور پتہ لگا کون ہے؟ جنہوں اپا ابو جہل آتے نا اسلا عمر ابن حشام قبیلہ اسلا بنو المخزوم۔ ایسے لوگ یوں کہہ دیتے ہیں حضور کا چاچا تھا، یہ حضور کا چاچا تو ایک طرف رہا حضور کے قبیلے کا بھی نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام قریش کی شاخ بنو ہاشم میں سے ہیں، ابو جہل قریش کی شاخ قبیلہ بنو المخزوم میں سے ہے، اور اس کا حقیقی نام عمر ابن حشام المخزومی ہے۔ بس یہ مکہ پاک میں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا جگت چاچا، جگت چاچا، آج میں تقریر نہیں کر رہا، میرے یہ انداز بھی نہیں ہے تقریر کا، میں شعر بھی بڑی دینے سارا کو نہیں، مگر صرف ایک جملہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ جگت چاچا مشہور تھا، ایسے جیسے ہمارے علاقوں میں کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے نا اسے ساری ماما کہتے ہیں، او دے پتر بھی آتے نے ماما، او دے بوئے تے جا کے دروازہ کھڑکا تے اندروں بیگم ہی آدھی اج ماما کر کوئی نہیں، مشہور جو ہو گیا۔ ایسی ہمارے ہاں کوئی چاچا مشہور ہو جاتا ہے، اسے چھوٹے بھی چاچا کہتے ہیں، 90 سال والے بھی چاچا کہتے ہیں، خود چاچا بھی اسے چاچا کہتے ہیں، اس کے دروازے پر چلے جائے تو اس کا ابا بھی کہتا ہے چاچا کے گھر کوئی نہیں۔ ابو جہل اسی طرح عرب میں چاچا جگت کے طور پر مشہور تھا، سارے اس کو چاچا کہتے تھے، تو اس حوالے سے میرے پاک نبی نے کبھی سے چاچا کہا ہے۔ حقیقتاً چاچا تو ایک طرف رہا، یہ میرے پاک نبی کے قبیلے کا بندہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو کہ ضمناً ایک بات آگی تو میں نے علماء کو سبق سنا دیا، یہ کائنات کا ضعیف ترین راوی، کائنات کا جھوٹا ترین انسان، شب معراج کا تذکرہ سن کر کائنات کے اس شخص کے دروازے پر آ گیا جسے عرش والا خدا بھی صدیق کہتا ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی صدیق کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر! لعین کاذب آج صادق کے دروازے پر آ گیا، صدیق کے دروازے پر آ گیا۔
اور اللہ بھی قرآن میں یہی کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور میں صدیقین کو اگر تلاش کرنا چاہوں تو مجھے تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں ایک خاتون ہے جس کا نام عائشہ ہے، زمانہ اسے صدیقہ کہتا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ایک حضور کے بستر پر لیٹنے والی ہے جسے زمانہ صدیقہ کہتا ہے۔ اور تلاش کرو تو ایک وہ ہے جو غار ثور میں آمنہ کے لال کو اٹھا کے جاتا ہے، زمانہ اسے صدیق کہتا ہے۔ یہ صحابہ میں سے ہے۔ پھر اہل بیت اطہار کی ورق گردانی کروں تو پھر اہل بیت اطہار میں مجھے ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے جسے زمانہ جعفر صادق کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، گویا فرمایا لوگوں اگر اہل ایمان بننا چاہتے ہو تو پھر صدیقہ کائنات عائشہ کو بھی ماننا پڑے گا، پھر صحابہ کے سلطان سردار ابو بکر کو بھی ماننا پڑے گا، پھر بعض صحابہ تک نہ رہے تیرے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن نظر آئے، پھر امام جعفر صادق کو مان کر بتا کہ تیرے دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کی محبت کا دامن نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف اہل بیت ہیں، ایک طرف صحابہ ہیں، دونوں کا دامن۔ اب جملہ سنیے، بس اس کے نکات بھی چھوڑ رہا ہوں، 2 منٹ میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ابو جہل معراج کی بات سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آیا، دستک دی۔ حضرت ابو بکر دروازے سے باہر آئے، پوچھا کون؟ کہنے لگا عمر ابن ہشام ہوں۔ پوچھا کیسے آئے ہو؟ اب ابو جہل نے کہا ابو بکر تو بڑا ذہین آدمی ہے، فتین آدمی ہے، عالم و فاضل آدمی ہے، عقل و شعور فہم و ادراک کا مالک ہے، تیرے پاس بڑی صلاحیتیں ہیں۔ میں صرف یہ تجھ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ بتا اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے، یہ میں حدیث کا مفہوم اپنے انداز میں عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، مسجد اقصی سے پھر میں نے آسمانوں کی طرف سفر کیا، سارے آسمان نیچے رہے، اس سے بھی آگے چلا گیا، ساری سیریں کی، پھر واپس آ گیا، جب واپس پلٹ کے آیا ہوں تو بستر کی گرمی بھی باقی تھی، وضو کا پانی بھی اسی طرح بہ رہا تھا، جس دروازے سے گزرا اس کی کنڈی بھی اس طرح ہل رہی تھی۔ کہنے لگا ابو جہل ابو بکر بتا کیا یہ بات تسلیم کرنے کی ہے؟ کیا یہ بات ماننے کی ہے؟ یہ واقعہ آپ نے سنا، جو میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں نتیجہ سنے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 1500 سال پہلے عقیدہ کیا دے کر گئے؟ ان لوگوں کا رد کر گئے جو حضور کی عظمت محبت کی بات آئے تو کہتے ہیں راوی ضعیف ہے، کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، راوی ضعیف ہے، راوی ضعیف حدیث ضعیف کہنے والوں آؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو، راوی ضعیف ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا ابو جہل نے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سفر کریں، واپس پلٹ آئیں، کیا تم مانو گے؟ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یہ عقل سے محال بات ہے، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر بہت طویل ہے، ایک رات کیا ایک ہفتے میں بھی جا کر واپس نہیں آیا جا سکتا، یہ تو ناممکن بات ہے، ایسا کوئی دعویٰ کرے تو اسے کون مان سکتا ہے؟
ابو جہل نے کہا مجھے ابو بکر تجھ سے یہی امید تھی کہ تو عقل والا ہے، فہم والا ہے، شعور والا ہے، یہی بات کرے گا، تیری یہی بات ہوگی۔ اب سن، یہ دعویٰ کسی اور نہیں کیا، یہ دعویٰ اس نے کیا ہے جو آمنہ کا لال ہے۔ اب میں اپنے انداز میں کہوں، کہا یہ دعویٰ اس نے کیا ہے جو والضحیٰ کے مکھڑے والا ہے، جو واللیل کی زلف والا ہے، علم نشرہ کے سینے والا ہے، ما زاغ البصر کے کجلے والا ہے۔ کہ ابو بکر یہ دعویٰ کرنے والا وہ ہے جو ہمارے بتوں کو جھٹلاتا ہے جس پر تو نے ایمان لایا ہے۔ اب جملہ سنے، میں نے اپنے انداز میں مفہوم عرض کرنا ہے۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ یہ دعویٰ کرنے والا کوئی اور نہیں، آمنہ کا لال ہے، وہ آمنہ کا لال جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ آمنہ کا لال جو بے کسوں کا کس ہے، بے بسوں کا بس ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، کل کائنات کا راج دلارا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں جانے اور آنے والا میرا پاک نبی ہے، تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے راوی ضعیف ہے، راوی ضعیف ہے، بات مجھے سنانے والا یہ جھوٹا ہے، ابو جہل ہے، اسلام کا دشمن ہے، آقا نے اسے اپنی امت کا فرعون کہا ہے، اس نے بڑے بڑے اسلام پر، صحابہ پر، میرے پاک نبی پر ظلم و ستم کیے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا، عقل یہ کہتی ہے، علم یہ کہتا ہے، سوچ یہ کہتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو جہل تو لعین اور جھوٹا ہے، انتظار کر یا اپنے گھر میں جا، مجھے حضور کے پاس جانے تھے، اپنے نبی کے پاس جانے تھے، تو راوی ضعیف ہے، میں خود جا کے حضور سے پوچھتا ہوں، میں خود جا کے حضور سے پوچھتا ہوں کہ حضور کیا کہتے ہیں، ہو سکتا تو جھوٹ بول رہا ہوں، کیونکہ تو اسلام کا وفادار نہیں ہے، تو مسلمان ہے ہی نہیں، تو میرے پاک نبی کے راستے پر کانٹے بچھانے والا ہے، تو ظلم و ستم کے دروازے کھولنے والا ہے میرے محبوب کے لیے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ میں جاتا ہوں، پہلے تصدیق کرتا ہوں، حضور سے پوچھتا ہوں، اگر آمنہ کے لال نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے ایسے کہا ہے تو پھر میں کوئی فتویٰ دوں گا، پھر کوئی رائے دوں گا، مگر قربان جاؤں صدیق اکبر کی صداقت۔ اب پوری توجہ سے یہ جملہ سنے، بالکل نہ سبحان اللہ کے، دل میں کہنے میرے لیے کافی ہے، اس لیے کہ میں کہا کرتا ہوں اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنا یہ رب تک نہیں پہنچتا، یہ مدینے تک نہیں پہنچتا، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہی پہنچتا ہے جو خلوص سے دل سے نکلتا ہے۔ اب دل سے کہہ دیں بارے نیارے ہو جائے۔ آج میرا پورا خطاب ادھار ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہ فرمایا کہ میں جا کر پوچھوں گا، تصدیق کروں گا، تو راوی ضعیف ہے، تو راوی کمزور ہے، تو راوی جھوٹا ہے، اس لیے تیری بات پر اعتبار نہیں کروں گا، جا کے حضور سے پوچھوں گا، پھر رائے